الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ میں نصیب ہو رہا ہے۔ رب کائنات اس مہینے اور اس عظیم دن کے فیض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے، اس کی فضیلت اور نہ دینے پر وعید اور اس کے چند مسائل کا مختصر تبصرہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل زکوٰۃ سمجھنے اور صاحب نصاب کو خندہ پیشانی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، جیسا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ جو ہے وہ لو۔ اب یہ صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا لو۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے،
اور ایک ظاہر کی پاکیزگی ہوتی ہے، ایک اندر کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال کی مراد جو ہے وہ ظاہر کی پاکیزگی ہے کہ انہیں طہارت بھی حاصل ہو جائے گی اور اندر سے پاک بھی ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کا یہ معنی بھی بنا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ کو معمولی سمجھے اور اسے ادا نہ کرے تو وہ اندر کا ستھرا نہیں ہے، اور جو اندر کا ستھرا نہ ہو اس کی سوچ بھی ستھری نہیں ہوگی، اور جب سوچ ستھری نہیں ہوگی تو معاملات دنیا وہ بھی سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے، تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے یہ انسان چلا جائے گا۔ اور فرمایا رب کائنات نے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ عمومی طور پر بشارت جو ہے یہ کسی خوشخبری کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو زیادہ متنبع کرنا ہو اور اس کی سرزنش کرنی ہو تو پھر یہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو آپ نے بری خبر سنانی ہے تو آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تو آپ کے اس انداز سے، سر ہلانے سے، لہجے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشخبری نہیں ہے بلکہ کوئی بری خبر ہے۔ تو مخاطب کو مزید ڈرانے کے لیے، چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اے محبوب آپ ان کو فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ کن لوگوں کو؟ جو سونے اور چاندی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ان آیات سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے اس کی کتنی زیادہ تاکید جو ہے وہ فرمائی ہے، اور اس سے کوئی صاحب نصاب جو ہے وہ مستثنی نہیں ہے۔ ہر ذی نصاب شخص جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ مال جو انسان کے پاس موجود ہوتا ہے اس مال میں کچھ ایسا مال ہوتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، تو اس مال کو جب علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب مطلب یہی بنا کہ مال جب زکوٰۃ کا الگ کیا جائے گا تو جو پچھلا مال ہے وہ سارے کا سارا پاک ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر ساری زہری زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کیوں فرض نہیں ہوئی؟ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں آتا تھا، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثیر مال آتا تھا، لیکن آپ کا طریقہ ہے اس طرح کا تھا کہ جو بھی آتا حضور شام سے پہلے اس کو خرچ فرما دیتے، یعنی اپنے پاس میرے آقا کریم علیہ السلام جمع نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ مال کی محل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہو اور اس میں میل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگ جائے، یعنی اس کو دینا اتنا اہم ہے کیونکہ اس کے لیے حولان حول سال کا گزرنا شرط ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کہ آپ سال تو کیا ایک دن بھی اپنے پاس مال جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، دولت وہ نہیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک خرچ نہ کر لیتے اس وقت تک آپ کو راحت نہیں ملتی تھی۔
جس طرح مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور بغیر دعا کروائے میرے آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ حضور گھر کیوں تشریف لے گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے خطبہ دیا، سارے صحابہ وہیں بیٹھے ہیں، گیا کوئی بھی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم اس تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میں یہاں سے اٹھ کے کیوں گیا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے گیا کہ جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے یاد آیا کہ رات کچھ مال آیا تھا اور میں اس کو تقسیم کرنا بھول گیا۔ میں گھر گیا ہوں اپنے اہل سے، اپنے اہل خانہ سے، میں نے یہ کہا کہ اس مال کو ابھی جلدی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو میں اس کی تاکید کرنے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے گھر گیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم اسلام آپ اپنے گھر میں مال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ شان مقام اور مرتبے تو یہ ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن سکتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے اس فرشتے سے بھی یہی کہا کہ میں اس کائنات میں بادشاہ بن کے نہیں آیا، میں اللہ رب العزت کا عاجز بندہ بن کے آیا ہوں۔ تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے پھر اس مال سے خرچ نہ کیا، اللہ کی راہ میں صاحب نصاب ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھا اور اپنے لیے کوئی تاوان سمجھا۔ جس طرح کہ اکثر لوگ آج جو امیر جس پہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر انسان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے رستے میں دے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے تو یہ آگے دے رہا ہے، ورنہ اس کے دل میں اتنی مال کی محبت ہوتی، صبح اور شام اپنی الماریاں تجوریاں کھول کے اس کو گن کے سجا کے ان نوٹوں کی تہے اور ان کے رخ جو ہے سیدھے کر کے رکھتا، اگر اس پہ اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں اس کے پاس آئے گا، جس کے سر کے اوپر 2 بڑے بڑے نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ سانپ کے توق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گلے میں اس کو آدھا ادھر لٹک جائے گا، آدھا ادھر لٹک جائے گا، اور وہ اس کی بانچیں یعنی یہ حصے پکڑ کے کہے گا کہ آنا مالو کا و آنا کنزو کا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے لوگوں سے چھپا کے رکھتے تھے، جس سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، میں وہ تیرا مال ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ حضور السلام فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ یہ گمان نہ کریں بل ہوا خیر اللہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بما آتاہم اللہ من فضلہ کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے رب نے عطا فرمایا بل ہوا شر اللہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے کہ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے لیے ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کیا کرتے تھے۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مال جو ہے اس کو رکھنے میں بہتری ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان بہتری سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شر ہوتا ہے۔ بھوک کو انسان پسند کرتا ہے اور بھوکا رہنے میں بہتری محسوس نہیں کرتا، لیکن بھوکا رہنے میں بہتری ہے۔ انسان سمجھتا ہے بھوکا رہنے میں شر ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ چیز جس کو تم شر سمجھو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ در حقیقت اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ قیامت کے دن جو ہے
گلے میں توق جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پاک، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو میں آیات کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان الفاظ کو تلفظ کرتے ہیں جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہماری خوش قسمتی ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ذرا اس پہ اتنا غور فرمایا کریں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کو جبریل نے بھی پڑھا ہے، ان کو صحابہ نے سنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے یہ فرمانے کے بعد کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں سانپ کی صورت میں وہ مال جو ہے وہ ڈالا جائے گا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی قیامت کے دن وہ گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا اور مالک کو دوڑائے گا۔ مالک اس کے آگے ہوگا، یہ اس کے پیچھے ہوگا۔ یعنی اس طرح میدان محشر میں قیامت کے دن بندہ آگے ہوگا، مال سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے ہوگا۔ اور یہ سانپ سے تشبیہ جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ سانپ جو ہے یہ ایک خطرناک، اتنا خطرناک نہیں جتنی اس کی دہشت ہوتی۔ چور اور سانپ کی دہشت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سانپ ایک دہشت والا، یعنی یہ حشرات الارض میں دہشت والی چیز ہے، دہشت والا یہ جانور ہے کہ جس کی دہشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے خوف آتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے کہتے ہیں یہ سانپ نہ ملے تو وہ کتنا دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی جانور کی دہشت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سانپ کی دہشت ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ سانپ کی شکل اللہ اس مال کو بنا دے گا اور وہ اس مالک کے پیچھے ہوگا، اس کو دوڑائے گا، دوڑا کے اس کو مار ڈالے گا۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، سونے اور چاندی کا مالک ہو اس کا حق ادا نہ کرے۔ یہ میں نصاب اس کا آخر میں ذکر کروں گا، چند چیزیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے گوشت گزار کرتا جا رہا ہوں کہ سونے اور چاندی کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لہٰذا میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، میرے پاس 2.5 تولے ہے، 5 تولے، 6 تولے۔ تو اگر اس کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نصاب موجود نہیں ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی اضافی نقدی ہے، کوئی اور شے نہیں، صرف سونا ہی سونا ہے، تو اب سونے کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونے، 7.5 تولے سے کم سونا ہو اور کوئی شے موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی 1000، 2000، 3000 روپے اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ مال جو ہے موجود ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس سارے نصاب کو اگرچہ 7.5 تولے سے سونا کم ہے، 7، 2، 3، 4، 5، 6 ہزار روپے بھی اس کے پاس اپنی حاجت کے علاوہ موجود ہے، اب اس شخص پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے سونے کا اگرچہ نصاب پورا نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ اختلاط ہو رہا ہے، مال کا سونا بھی جمع ہو رہا ہے اور ساتھ نقدی جو ہے وہ بھی جمع ہو رہی ہے۔ اسی طرح مال تجارت جو آپ کی دکان کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ اس کو بھی اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، سارے کو اکٹھا کر کے اب اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ 7.5 تولے کی قید اس وقت ہے، بار بار یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس صرف 7.5 تولے کے علاوہ کوئی اور نصاب موجود نہ ہو اپنی حاجت اس لیے کے علاوہ۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی گوشت گزار توجہ سے سماعت فرما لیں، یہ بچیوں کے پاس زیور ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے زیور بنواتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اسے جہیز میں دینا ہے اور اس زیور کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب مالک اس کا باپ ہے، مالک اس کی ماں ہے، والدین نے بنوایا مل جل کے، اب ماں نے کچھ اپنی طرف سے زیور پیش کیا اور باپ نے کچھ خرید کے لایا۔ اب جب تک بچی کی شادی نہیں ہو جاتی وہ مال ان کے پاس رہے گا،
بچی کے سپرد نہیں کر دیا جاتا، مال اس کے پاس ہے، سال اس مال پہ، سونے پہ، چاندی پہ گزر گیا، تو اب اس کی زکوٰۃ جو ہے والدین کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، والد کے ذمے ہے، اس بیٹی کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے وہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے اور کچھ 7 چاندی ہے، اگر سونا کم ہے تو وہ اپنی بیٹی کو اس کا مالک بنا دے کہ بیٹا یہ میں نے بنا دیا، یہ تیرا ہے، چاہے یہ اختیار دے دے کہ چاہے تو اس کو بیچے، چاہے اس کو اپنے پاس رکھے۔ اب اس کی ذمہ داری اس بچی پر ہوگی، اگر وہ بالغ ہے تو۔ بالغ نہیں ہے تو پھر اسے بھی زکوٰۃ معاف ہے۔ یہ بات غور سے سماعت فرمائے، اگر بچی بالغ نہیں ہے، آپ نے زیور اس کے سپرد کر دیا ہے تو زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گی جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سونے اور چاندی کا مالک ہونے کا جو مسئلہ اس کی حضور وعید فرما رہے ہیں اس کو ذکر کیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو، کتنی ملکیت ہو؟ 7.5 تولے، اگر چاندی ہو تو 52.5 تولے، 52.5 تولے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور شے موجود نہ ہو تو پھر چاندی کا نصاب 52.5 تولے، ورنہ 1 تولہ سونا موجود ہے تو اس سے ہی چاندی کا نصاب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو، اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ ان کو داغا جائے گا، جب وہ پتھر ٹھنڈے ہونے پہ آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے، ان کو دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال دن ہے، 50,000 برس ہے۔ حضور نے فرمایا 50,000 برس کا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جس دن یہ عمل ہوگا اس بندے کے لیے جس کو سونا چاندی ملا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اب عرف عام میں لوگ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، بڑا یعنی کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی سزا اس قدر سخت ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور اس دن میں جب ہی وہ پتھر جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا ان کو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ گرم کرنا شروع کرو، پھر وہ گرم ہوں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب حضور علیہ السلام نے اونٹ اور بکری جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف یعنی یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، اور حضور نے فرمایا اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اونٹ کا حق ادا نہیں کیا، اونٹ کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اونٹ تھے ان کی زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے ان اونٹوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی۔ تو یہاں پہ یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ میں ضمناً اجمالی سا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جانوروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سائمہ جانور ہوتا ہے، ایک غیر سائمہ جانور ہوتا ہے، سین کے ساتھ سائمہ۔ سائمہ جانور اس کو کہا جاتا ہے جو سال کا اکثر حصہ چر کے گزارتا ہے۔ اب چرتا کہاں پہ چرتا ہے کہ وہ جنگلوں میں چرتا ہے، اور ایسی چراگاہیں جن پہ خرچ نہیں کیا گیا ان چراگاہوں میں وہ جانور چرتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں سائمہ جانور۔ جو سال کا اکثر حصہ یعنی 6 ماہ سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ چر کے باہر گزارے، اب اس جانور پر زکوٰۃ ہے۔ جسے آپ 6 ماہ سے کم چارہ ڈالیں، مل خرید کے، بازار سے خرید کے، جس کو آپ 6 ماہ سے کم عرصہ چارہ ڈالیں اور سال کا اکثر حصہ وہ چر کر گزارے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو ہمارے جانور ہمارے عرف عام میں ماحول کے اندر موجود ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر سائمہ ہے کہ ان کو ہم خرچ کر کے چارہ خرید کے جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ ان کی اگر تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی جو تجارت کی رقم ہوگی اس سے جو فائدہ آپ کو حاصل ہوگا یا جو آپ کے پاس جمع ہوتے جائیں گے پیسے، ان پہ زکوٰۃ ہوگی، ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص نے دودھ کے لیے اگر 50 سے لے کر 100 جانور بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان پہ کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ جانور صبح چھوڑ دیں اور شام تک وہ جانور باہر سے چر کے گزارا کر لیں، جس طرح کی
ابھی کچھ ماحول جو ہے یہ چولستان کے علاقے میں موجود ہے کہ وہ سارا دن جانور جو ہے وہ چرتے رہتے ہیں اور ان کو وہ خرید کے چارہ نہیں ڈالتے، تو وہ سائمہ جانور ہیں، ان پہ سال گزر جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کا دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور پاؤں سے اس کو روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے، اس کی جلد کاٹیں گے، پاؤں سے انہیں بار بار روندیں گے۔ حضور نے فرمایا جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی تو پہلی لوٹ آئے گی، یہ وہ ریوڑ کی شکل میں بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور وہ شخص جس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے اور اس کو کاٹتے ہوئے جائیں گے۔ اب یہ چلے جائیں گے تو یہ جو اگلے گئے ہیں یہ دوبارہ پھر آ جائیں گے، پھر ان سے پھر نئی جماعت جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ لوٹ کے وہ دوبارہ آتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلتا رہے۔ اس طرح فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بکری جو ہے وہ سینگوں والی نہ ٹوٹے، جن کے سینگ بھی نہیں ٹوٹے ہوئے، وہ سینگوں سے آ کے مارے گی اس کو اور کھروں سے روندیں گی وہ بکریاں جن کی زکوٰۃ اس شخص نے ادا نہیں کی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کی وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے، زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جہاد کا حکم دیا، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جس طرح کفار سے جہاد کیا جاتا ہے اس طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ان سے قتال کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ ان سے کیوں یہ قتل کیوں کروا رہے ہیں، کیوں جہاد کروا رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیا، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے۔ اب دیکھیے، اس لیے ہم کہتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ میں شریعت کی کیوں پابندی، یہ وجہ ہے کیونکہ اس سلسلے کی رگوں کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان لوگوں سے جہاد کروں گا کہ جب تک یہ زکوٰۃ اور نماز میں جو تفریق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، کہے نماز تو ٹھیک ہے ہم جائیں گے نماز پڑھیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، ساری نمازیں پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، ساری نمازیں پڑھیں گے، لیکن کہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا زکوٰۃ کی وجہ سے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، صدیق کا اللہ رب العزت نے سینہ کھول دیا ہے۔ اس وقت میں نے یہ بھی پہچان لیا کہ حق وہی ہے جو صدیق کہہ رہا ہے۔ اب پہلے حضرت عمر، یعنی یہ کوئی آپس میں عداوتیں نہیں ہوتی تھی نا، اور کوئی حسد والی بات نہیں، آج تو کوئی ایک مسئلہ بتا دے تو دوسرا اپنی جان دینے کے در پہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں نے کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لیکن حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کا حکم کر رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا جو نماز کو تو پڑھے اور اس کی فرضیت کا انکار نہ کرے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا، اور میں نے پہچان لیا اس وقت کہ وہی حق ہے جو صدیق کہہ رہے ہیں، بات وہی حق ہے۔
تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوا حضرت ذی وقار کہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ کتنا سخت ہے، اور اس کو نہ دینا کتنی اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔ طبرانی نے اوس میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا، اللہ اس کو قحط میں مبتلا کر دے گا۔ اب قحط کئی قسم کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ قحط کو آپ اسی کو جانیں کہ آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہ مل سکے۔ باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ بڑے مزے سے نیند فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو یہ کچھ ہونے کا وقت ویسے بھی ہے نہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ جمعے پر اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جو ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، تو آج تھوڑا سا مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیں، لیکن آپ جو ہے وہ مزے سے وہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آخر اتنا وقت جو نکال کے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ قحط جو ہے وہ یہ نہیں، صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، یہ تو اللہ کے اپنے محبوب کی امت سے بات ہے، میری امت بھوکی نہیں مرے۔ آپ یہ بتائیں کبھی کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مرا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کھانا یعنی کوئی چیز جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں مرا۔ قحط کئی چیز کئی حوالے سے ہو سکتا ہے، عمل کا قحط ہو سکتا ہے، عقیدے میں قحط ہو سکتا ہے، معاملات میں قحط ہو سکتا ہے، یہ گھروں میں لڑائیاں فساد فتنے برپا ہیں، یہ قحط نہیں تو کیا ہے؟ بے اتفاق کا قحط ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے قحط جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قحط جو ہے اس میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے جو قوم زکوٰۃ جان بوجھ کے ادا نہیں کرتی۔ اگلی حدیث پاک طبرانی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال ہر فقیر، حضور نے فرمایا فقیر ہرگز بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں میں۔ فقیر بھوکے ننگے رہنے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں میں۔ کیا رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب مالدار اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، فقیروں مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے، یا آج یہ ہمارا ملک ہے، آپ باہر کے ممالک کی طرف توجہ فرمائیں تو وہاں لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پاکستان میں بھجواتے ہیں، ہندوستان میں بھجواتے ہیں، جہاں جس کے جتنے رشتہ دار جو موجود رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھوکے ننگے لوگ جو ہے وہ تکلیف مالداروں کے ہاتھوں سے اٹھائیں گے۔ مالدار عشر نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ پوری تحصیل دیپال پور کا صرف ایک فصل کا عشر ہی لگا لیں، پوری تحصیل کے اندر مجھے کوئی غریب آدمی نظر نہیں آئے گا۔ ذمہ داروں سے آپ نام لے کے دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ کسی ختم کے موقع پر، کیونکہ ختم کے موقع پر ہی آ کے ان لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، ویسے تو انہیں ذوق شوق ہی نہیں ہوتا، نہ ہی کسی محفل پر سجانے کا نہ بیٹھنے کا۔ یہ فوتگیاں ہوتی ہیں تو پھر فوتگیوں پر ہی ختم پاک ہوتے ہیں اور اکٹھ ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کا، تو فوراً ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں کہ یہ بات کس چیز کی کر رہے ہیں، یہ لالچ اپنے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو ہر بات کو غلط تناظر سے سوچنا اور دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا جو شخص، یعنی صرف آپ یہ تحصیل دیپال پور کی میں بات کر رہا ہوں، میں ابھی اکاڑا کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک تحصیل دیپال پور کا ایک فصل کا عشر لگا لیں۔ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں ان سے ہی آپ پوچھ لیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، یہ جو ادویات والے ہوتے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے تحصیل میں کتنی مکی لگی ہوئی ہے، کتنا آلو لگا ہوا ہے، کتنی گندم ہے، کتنی دھان ہے، جو فصل جتنی بھی ان کے پاس ایک آئیڈیا موجود ہوتا ہے، محتاط اندازہ موجود ہوتا ہے۔ اس محتاط اندازے کے مطابق اگر ایک فصل کا عشر بھی غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کیا جائے تو آپ کو غریب اور فقیر نظر ہی کوئی نہ ہے، سب غنی ہو جائیں، سب کو مال جو ملے، کسی شخص کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن یہ بھی بات قابل غور ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ لینے کا ویسے شوق بڑا ہوتا ہے، مستحق نہیں ہوتے، عادت پڑ جاتی ہے حرام کھانے کی، جن کو جو اس مال کو لے کر غلط تناظر میں استعمال کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال دینے میں احتیاط کیا کریں،
تحقیق جس شخص کے معاملات کو آپ ذاتی طور پر ان سے واقف نہ ہو اسے مت دے مال۔ ان دنوں میں تو ہر شخص جو ہے وہ گلے میں ڈھول باندھ کے جو ہے بازاروں میں آ جاتا ہے، یہ دیں وہ دیں فلاں دیں، ہر مانگنے کے لیے تیار ہے، فطرہ دو یہ دو۔ اب دکانوں بیٹھے 5 منٹ گزرتے ہیں سے جس میں کوئی ایک فقیر نہ آئے مانگنے کے لیے، کیا سمجھتے؟ ان میں سے کثیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کثیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں ظالم، لیکن وہ یہ عادت بنا کے مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور ننگے بھوکے فقیر، یہ اس دور کی بات ہو رہی، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اب تو فقیر کے بھی کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، فقیر بھی وہ بھوکا بھی نہیں ہوتا، ننگا بھی نہیں ہوتا، وہ ہم سے زیادہ اچھا کھانا جو ہے گھر سے کھا کے آیا ہوتا۔ آپ پھر سو رہے ہیں، یہ آپ کی نیند پہ بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا توجہ کیا کرے یار، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ٹائم کا تو آپ شعر نہیں پڑھا تو آپ سارے سونے لگ گئے، عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پہ فرض کیے تھے اللہ، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ محتاج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی حدیث کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں، محتاج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا اللہ قیامت کا دن ہے، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، تو نے ہمارے حقوق جو تو نے ان پہ فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہیں دیے، عشر نہ دے کر، زکوٰۃ نہ دے کر انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ یہ فقیر مسکین قیامت والے دن کہیں گے، اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں اس قرب سے دور رکھوں گا۔ اب خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا، اللہ قیامت والے دن یہ فقیر مسکین جو صحیح مستحق لوگ ہیں یہ جا کے شکایت کریں، اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اللہ فرمائے کیا ظلم کیا؟ یا اللہ انہوں نے نہ عشر دیا، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی، ہمارے گھر میں گندم کم ہوتی، دانے کم ہوتے تھے، ہم بھوکے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں زکوٰۃ نہیں دی، میں مال نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے، اس لیے مستحق فقیر اور مسکین اگر دنیا میں نہ مانگے، خاموشی اختیار کر جائے تو قیامت میں اللہ نے اس کا یہ اجر رکھا ہے، قیامت میں رب ذوالجلال نے اس کا یہ اجر رکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور جلال کی کہ میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور انہیں اس قرب سے دور رکھوں گا۔ جس کو خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے، اس فقیر کو، اس مسکین کو اور کیا چاہیے؟ اسے اور کیا، اسے تو کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر آج وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، خاموش رہتا ہے کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں مانگوں گا اس نے نہ دیا تو مجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکے گی جو بن مانگے میں مجھے رب ذوالجلال قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ سے یہ عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، اے اللہ انہیں پتہ بھی تھا کہ ہم مستحق ہیں، ہم اس کے رشتہ دار تھے، ہم اس کے قرب میں رہنے والے تھے، ہم اس کے پڑوسی تھے، ہم محلے دار تھے، یہ ہمارے حالات سے واقف تھا، خود تو اچھے کھانے کھاتا تھا لیکن ہمارے گھر میں کھانے بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ہمیں نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا تم پریشان نہ ہو، آج میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنا قرب دوں گا، انہیں اس قرب سے دور رکھوں گا۔ اب اللہ کے قرب سے دور رہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے کیا ہوگا، اور اپنا قرب عطا فرماؤں گا اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال اور پیارا فرمان جو ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے وہ تونگر ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ دوزخ میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا کتنے لوگ جائیں گے؟ 3 لوگ جائیں گے، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا اپنے مال سے نہیں کرتا۔ اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ یہ ہے عشر اور زکوٰۃ، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اگرچہ عشر کا تعلق فصل کے ساتھ ہے،
عشر کا تعلق فصل کے ساتھ ہے، اور اس میں اب یہ مسئلہ عشر کا یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ عشر کا مسئلہ یہ ہے، زمین کی دو قسمیں، ایک وہ زمین جو آپ کی اپنی ملکیت، آپ اس میں خود کاشت کر رہے ہیں، آپ خود کاشت کر رہے ہیں جو زمین، اس میں عشر ہوگا، اور ایک زمین وہ جو برانی ہے، ایک برانی ہے، ایک وہ جس کو آپ پانی لگاتے ہیں، چاہے بیلوں سے لگاتے ہیں، چاہے یہ موٹر ٹیوبل جو لگے ہوئے ہیں جس کا بل ادا کرتے، یا چاہے آپ تیل جو ہے وہ جلا کے وہ اپنا سیراب کرتے ہیں ان زمینوں کو، تو جس زمین کو پیسے لگا کے سیراب کیا جاتا ہے اس پہ نصف عشر ہے۔ کتنا جی؟ نصف عشر۔ نصف عشر کا ہر فصل پر عشر ہے، یہ نہیں کہ صرف گندم اور دھان پہ، ہر فصل پر عشر ہے۔ نصف عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 میں اگر 100 من آپ کی پیداوار ہوئی ہے تو اس میں 5 من، 20 من ہوئی ہے تو 1 من دینا پڑے گا۔ اور وہ زمین جو بارانی ہے، جسے آسمان کا پانی سیراب کرتا ہے، جن علاقوں میں پانی ٹیوبل نہیں لگے ہوئے، نہری پانی نظام موجود نہیں ہے، تو وہاں یعنی بارش ہوگی تو فصل ہوگی، ورنہ فصل نہیں ہوگی۔ بارانی زمین جو ہے اس میں عشر ہے 10واں حصہ۔ نصف عشر کہتے ہیں 20ویں حصے کو، اور عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ اس میں 10واں حصہ ہے کہ اگر 10 من پیداوار ہے تو 1 من، 100 من ہے تو 10 من، اور اگر برانی نہیں پانی خود لگاتے ہیں تو اس میں 100 من ہے تو 5 من، یعنی آدھا آدھا ہے، اور اگر بارانی ہے آسمان بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے تو پھر اس میں 10 من جو ہے اس کی طرف سے 1 من دینا پڑے گا، 20 من کی طرف سے 2 من دینے پڑیں گے، اور 100 من کی طرف سے 10 من آپ کو دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ رہا، یہ بڑا قابل غور ہے کہ زمین جو ٹھیکے پہ دی جاتی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ذمہ داروں کو تو اللہ ماشاء اللہ ویسے ہی عشر کا مسئلہ ہی چھیڑ دیں نا تو وہ ان کو گلوٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی سخت وعید فرمائی ہے جس کی حد اور انتہا ہے۔ جس ذمہ دار پہ اللہ کا فضل نہیں ہے نا، جس پہ اللہ کا فضل نہیں ہے، عشر کے نام پہ اس کو غش پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے دیا ہوا مال کس کا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، تم اس کا حق ادا کرتے جاؤ، تمہارے مال کی حفاظت وہ کرتا۔ اور یہ رب ذوالجلال کی خصوصی محبت ہے، رحمت ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم آدمی تھا، اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، کر نہیں سکتا کوئی مقابلہ، لیکن اس کی فصلیں بھی ہوتی تھی، مالک کی مرضی تھی، اگر چاہتا تو فصلیں نہ اگاتا۔ اس کے گھر میں دھوپ بھی آتی تھی، سورج کو حکم نہیں دیا کہ اس کے گھر میں دھوپ نہ، بارش کو حکم نہیں دیا کہ اس کے گھر میں نہ برسنا، بارش بھی برستی، برسانے والا رب ذوالجلال ہے، دھوپ بھی آتی، دھوپ بھیجنے والا خالق کائنات ہے، اسے سانس بھی آتا، اس کی فصلیں بھی کثیر ہوتی تھیں، لیکن عشر دیتا تھا ہی کافر۔ اللہ نے اس کو بھی ڈھیل دیے رکھی۔ کچھ لوگوں کا اعتقاد، ان کے اعتقاد میں ضعف آ جاتا ہے کہ اب ہم عشر نہیں دیتے تو کون سی ہماری فصلیں نہیں ہوتی۔ ظالموں، یہ بات نہیں ہے، یہ تو فرعون کی بھی ہوتی تھی۔ اگر خالق کائنات جل جلالہ چاہتا تو حکم دیتا کہ ایک دانہ بھی نہ اگے تو اس کی کوئی فصل بھی نہ اگتی۔ اللہ چاہتا کہ ایک دانہ بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو تمہاری فصلیں اگتی ہیں عشر نہیں دیتے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کے یہ تمہارا کام ہو رہا ہے، یہ کوئی حادثاتی طور پر ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، ہر کسی کا اپنا ظرف ہوتا ہے، اللہ کے ظرف کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ ہماری جس سے دشمنی ہو نا اس کے ساتھ وہ کوئی کہیں نہ کہیں موقع ملے تو پھیرا دے دیتے ہیں، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، یہ میری رحمت ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہوں۔ دشمن بھی سانس لیتے ہیں، دشمن بھی سانس لیتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تو فرعون سے نہ لے لیتا؟ رب حکم ہی کرتا کہ جبریل اسرائیل علیہ السلام کو جاؤ اس کی روح قبض کر لو، اور اسرائیل فوراً جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرنا یا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگنے کا موقع ہی نہ اسے ملتا۔ لیکن اللہ نے دیکھا، دنیا والوں کو بتایا کہ میں اتنی ڈھیل دیتا ہوں، اتنی ڈھیل دے، فصلیں ہو رہی ہیں نا، اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہو تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی بڑھ کے نہیں کر رہے، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جب وہ کھینچے گا نا اس رسی کو تو پھر پتہ چلے گا۔ تو دو چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں، ایک ٹھیکہ ہے، ٹھیکے کی جو آپ نے
زمین دی ہوئی ہے ٹھیکے پہ، اس کا جو کرایہ آپ وصول کرتے ہیں، جو ٹھیکہ وصول کرتے ہیں، آپ بھی ذرا جاگ جائیں، سمجھنے والی بات ہے، اس کا جو ٹھیکہ آپ وصول کرتے ہیں، اس ٹھیکے پر جتنا سال میں آپ کے پاس دوسرا نصاب موجود ہے اس میں وہ پیسے جمع ہوں گے۔ اگر وہ پیسے آپ کے گھر پڑے رہیں، حولانے حول اس پہ ہو جائے، سال گزر جائے، پھر بھی شریعت اتنی ڈیل دے رہی ہے، لیکن وہ جو ٹھیکہ جو ٹھیکیدار ہے، جس نے زمین کرائے پہ لی ہوئی ہے، اس کو عشر دینا پڑے گا، اس کو عشر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ نکال کے، ٹھیکہ نکال کے ہم جو ہے وہ عشر دیں، فرمایا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مقروض آدمی پر بھی عشر ہے، زکوٰۃ مقروض پہ نہیں، لیکن عشر ہے، کیونکہ اس کا تعلق فصل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ روپے کے ساتھ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو ٹھیکیدار ہے اس کی جتنی پیداوار عشر اس نے دینا ہے، جو کرایہ یہ دے رہا ہے مالک کو، مالک نے اس ٹھیکے کا، اس کرائے کی زکوٰۃ مالک نے ادا کرنی۔ ایک ٹکٹ اور دو نظارے، اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ اور دو نظارے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے نا میرے حبیب کو بھی غریبوں فقیروں پہ رحم آتا ہے، اور مجھے بھی غریبوں اور فقیروں پہ رحم آتا ہے۔ یہ دیتے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی فصلوں میں اور برکتیں ڈالتا جاؤں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ شکر ادا کرتے ہوئے میرا حق جو ہے وہ دیتے جائیں گے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بندے کی ضرورت ہے، اللہ کے بندے کو ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بندے کو کھلانا، اللہ کے بندے کو پلانا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو کھلانا پلانا ہے، جو حدیث سے اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے۔ فرمائے گا قیامت والے دن، اے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یا اللہ تو پیاس سے پاک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا نا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا۔ میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پلا دیا۔ فرمایا یہ قیامت والے دن رب کائنات جو ہے وہ فرمائے۔ اس حدیث اب آگے ایک اور خوبصورت حدیث پاک ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر عبادت والے کے لیے جنت میں داخلہ الگ الگ دروازوں سے ہوگا۔ رمضان کا روزہ رکھنے والے کا داخلہ اور باب سے ہوگا، نماز والے کا داخلہ اور باب، مختلف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سارے دروازوں جب چاہے گا داخل ہو جائے، جس مرضی دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا تم ہو۔ یا رسول اللہ سب عبادتوں کے لیے دروازے جنت کے علیحدہ علیحدہ مقرر ہے، نماز والا اس دروازے سے گزرے، زکوٰۃ والا اس دروازے سے گزرے، رمضان کے روزے والا اس دروازے سے گزرے۔ اے اللہ کے بابو ذرا یہ بتائیے کوئی ایسا بھی ہے جو سارے دروازوں سے گزر جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ کون؟ فرمایا تم ہو۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو 6 چیزوں میں میری کفالت کرے، 5 اور 6 چیزوں میں میری کفالت کرے، میں جنت کا ضامن ہوں اس کے لیے۔ یا رسول اللہ کو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان کی گارنٹی دے، مجھے شکم پیٹ کی گارنٹی دے، شرمگاہ کی گارنٹی دے، امانت کی گارنٹی دے، نماز کی گارنٹی دے، زکوٰۃ کی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جس کا ضامن اللہ رب العزت کا بابو ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ضمانت کس کی ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ بازار میں یہ مسئلہ پوچھیں کسی سے کن کو دی جا سکتی، تو سارے سائل اکٹھے ہو کے وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بڑے خوبصورت فتوے لے آئیں کہ ساری زکوٰۃ بنتی ہے ہماری۔ اس کے لیے ایک فقہا نے
رشتوں کے اندر ایک قانون مرتب کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہے اصول، ایک ہے فروع۔ اصول اصل کی جمع ہے، یعنی آپ کی اصل کیا ہے، آپ کس سے ہو کے آئے ہیں، کس کا جسمانی رشتہ کس کے ساتھ ہے آپ کا۔ آپ کی اصل باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا ہے، دادی ہے، یہ کیا ہے، اصول ہے۔ اصول۔ فروع جو آپ کی شاخ، فروع فرع کی جمع ہے، فرع کا مطلب شاخ، جو آپ کی شاخ ہے۔ بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کی آگے اولاد، بیٹے کی آگے اولاد، اس طرح سمجھ لیں، بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، یہ ہے فروع۔ نہ اصول کو دی جا سکتی ہے، نہ فروع کو دی جا سکتی ہے، یہ اپنے ذہن میں قانون بٹھا لیں۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اصول اور فروع میں نہیں ہے۔ فروع وہ ہے جو آپ سے آگے جا رہے ہیں، سمجھ گئے نا، جو آپ سے آگے جا رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ اصول اور فروع کے علاوہ باقی سب کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی۔ سادات کو نہیں دی جا سکتی، سادات کو نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کی محل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اولاد جو ہے وہ محل نہ کھائے۔ جاہل سادات کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علیحدہ بات ہے۔ ہوتے یہ سوال، جی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ظلم نہیں کیا گیا، ظالموں تمہیں بچایا گیا، تمہارے تقدس، تمہاری ذات، تمہارے نسب کے شیان شان تمہیں بچایا گیا، کہ یہ مال کی محل ہے، انہیں ہدیے پیش کرو، انہیں ہدیے پیش کرو، انہیں مال کی محل نہ دیا کرو۔ تو فرمایا ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح حضرت ذی وقار، وہ میں نے مسئلہ پہلے ایک عرض کر دیا، اس کا وقت جو ہے وہ حولان حول ہے، یعنی رمضان المبارک میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے 2 ماہ بھی رہتے ہیں نا گزرنے میں، تو رمضان المبارک جو ہے اس کے اندر بھی آپ زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں۔ اور پھر باقی مال جو اس کو اگلے سال پہ کاؤنٹ کر لیجئے گا، یہ یہاں پہ کیونکہ اس مہینے میں، یہ حج کے مہینے، یہ اس مہینے رمضان المبارک کے مہینہ جو ہے، اس میں چونکہ ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے 1 روپے پر اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، اب مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مسئلہ سمجھ میں آگے حدیث مبارکہ جو ہے وہ سننے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب شخص ہے، ہاں ایک مسئلہ پلاٹ والا رہ گیا، یہ آخری مسئلہ، کسی شخص نے اگر پلاٹ اس نیت سے لیا، جائیداد اس نیت سے بنائی کہ جب یہ مہنگی ہو جائے گی تو بیچ دوں گا، اس پہ زکوٰۃ فرض۔ اگر اس نے 100 پلاٹ خرید لیے کہ میں 100 پلاٹ خرید رہا ہوں، ان پلاٹوں کو ملا کے میں اپنے اولاد کے لیے جگہ بناؤں گا، مکان بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ دکانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، پلاٹوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے۔ گاڑی جتنی مرضی بچہ 10 کروڑ کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے اپنے استعمال میں۔ 2 موٹر سائیکل آپ کے پاس، آپ کو ایک کی ضرورت ہے، ایک گاڑی کی ضرورت ہے، آپ نے 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک پر زکوٰۃ نہیں، دوسرے پر دینی پڑے گی۔ ایک گاڑی رکھیں اپنی ضرورت کے لیے، جتنی مرضی قیمتی رکھ لیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طرح سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، اگر کوئی ہیرا پہن لے اس پہ ہوگی زکوٰۃ؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ سونے اور چاندی کا ذکر ہے، ہیرے کا نبی علیہ السلام اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو شریعت نے جہاں آپ کے لیے سختیاں رکھی ہیں، وہاں نرمیاں بھی رکھی ہیں اور بیلنس کو برابر کیا ہے۔ اس لیے حضرت ذی وقار جو بھی صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل عشر کے معاملے میں ذرا بھی میل نہ دل میں لایا کریں۔ لوگ دے بھی دیتے ہیں، کڑتے بھی رہتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، کڑتے بھی، ہاں نہیں دینی تھی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، فلاں کرنا تھا۔ جہاں بھی زکوٰۃ دیں، آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو وہاں زکوٰۃ نہ دیں، جہاں دل مطمئن ہو، اطمینان قلبی نصیب ہو، وہاں اپنا عشر اور زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔